صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ کے اندر باب ہے التعاونی فی بناء المسجد. اس باب کے زیر عنوان ایک حدیث آتی ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ تقتلک فعل باغیہ، کچھ اس قسم کے الفاظ. علامہ صاحب اس حدیث کی شرح جو حافظ علی الاطلاق حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اپنی شرح کے اندر، علامہ صاحب اس کی جتنے بھی اردو تراجم ہیں نا، ان میں ان کے جو مکمل ویو ہیں اس حدیث کے نیچے وہ انہوں نے بیان نہیں کیے، جبکہ میرے پاس جو عربی متن میں پی ڈی ایف کے اندر موجود ہے وہ میں آپ کو بھی سینڈ کروں گا، آپ کے پاس بھی یقیناً وہ ہارڈ فارم میں ہوگی. تو علامہ صاحب برائے مہربانی اس حدیث میں تقتلک فعل باغیہ کے ریلیٹڈ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اقوال جو انہوں نے اپنے سے قدیم محدثین کے اقوال اس ضمن میں بیان کیے ہیں، آپ کائنڈلی وہ بیان فرما سکتے ہیں؟ ڈاکٹر جہان زیب صاحب نے حدیث عمار کے حوالے سے بھی فرمایا ہے. تو بخاری شریف کے اندر جو مشہور و معروف حدیث عمار ہے، جس کو مرزا جہلمی اور بھی بہت سارے لوگ بنیاد بنا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ باغی قرار دے کر ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو اس حدیث پر کچھ گزارشات ہیں، وہ ذرا سن لیجئے. سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ یہ جو روایت ہے بخاری شریف کی، یہ مدرج ہے. اس کے اندر الفاظ تقتل الفئۃ الباغیہ، یہ الفاظ سرے سے بخاری شریف کے اندر موجود ہی نہیں. یہ تو بعد میں اس حدیث کے اندر ادراج کیا گیا ہے، یہ الفاظ اس میں ڈالے گئے ہیں، شامل کیے گئے ہیں. اور جو حدیث مدرج ہوتی ہے وہ تو ضعف کا تقاضا کرتی ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر آپ جواز نہیں رکھتے کہ صحابی رسول پر آپ کیچڑ اچھالیں. اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے. یہ حدیث مدرج ہے، مدرج فی المتن ہے، اس کے متن کے اندر ادراج کیا گیا ہے. اس پر انشاءاللہ تعالی بحث آئے گی تو انشاءاللہ تعالی میں پیش کروں گا. تو مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ محترمہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں. تو مسلم کی تینوں حدیثوں میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کر رہے ہیں اپنی والدہ سے، وہ ام المومنین سے نقل کر رہی ہیں. تو اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مسند میں صحیح مسلم شریف کی اس سند کو معلول قرار دیا ہے، بیمار قرار دیا ہے. انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے. پھر اس کے بعد امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انہوں نے ارشاد بھی نقل کیا ہے. گوگل پر ان روایتوں کا نمبر 25,321، 26,482 اور 25,887. مسلم والی روایت کو نقل کرنے کے بعد جس میں تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ ہیں، اس کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں فقال عن امہ، حسن بصری اپنی والدہ سے روایت کر رہے ہیں، قلت نعم اما انہا کانت تخالطہا تلج علیہا، کہا جی ہاں، یا تو یہ اختلاط ہے یا اس میں کوئی اور بات شامل ہو گئی ہے، یا اس میں اختلاط ہے یا کوئی اور بات شامل ہو چکی ہے. تو یہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ مسلم شریف کی جو روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی جس کو نقل کیا ہے، امام احمد ابن سیرین کا قول نقل کر رہے ہیں کہ اس میں جو حسن بصری اپنی والدہ سے روایت کر رہے ہیں تو اس میں اختلاط ہو گیا ان کی والدہ سے، امام حسن بصری کی والدہ سے اختلاط ہو گیا، یا اس میں کوئی اور بات ان سے شامل ہو گئی ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے اس کا ابن سیرین سے ذکر کیا، انہوں نے کہا بے شک حسن بصری نے اپنی ماں سے روایت کیا ہے، اور حسن بصری کی والدہ نے ام المومنین کی بات میں گڑبڑ کر دی ہے، بات کے اندر ان سے تبدیلی ہو گئی ہے، اونچ نیچے کچھ نہ کچھ ان سے ہو گیا ہے. تو یہ بھی مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، اور یہی بات کتاب العلل و معرفت الرجال کے اندر بھی موجود ہے کہ
حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے جو یہ حدیث بیان کی ہے، تو ان سے اس حدیث کو بیان کرنے میں غلطی واقع ہوئی ہے، غلط ہو گئی، ان سے اختلاط پیدا ہو گیا ان سے۔ اسی طرح ابو بکر الخلال کتاب السنہ میں لکھتے ہیں، محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ یقول سمعت فی حلقۃ، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ایک حلقے کے اندر سے، فی حلقۃ احمد بن حنبل، اس حلقے میں امام احمد بن حنبل بھی موجود تھے، ویحییٰ بن معین، اور یحییٰ بن معین بھی موجود تھے، وابا خیثمہ، اور ابو خیثمہ بھی اس حلقے کے اندر موجود تھے، والمعتی، اور معتی بھی اس حلقے کے اندر موجود تھے۔ امام احمد، یحییٰ بن معین، ابو خیثمہ اور معتی، ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں، حلقے میں نے سنا قد ذکروا، وہ کہہ رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ یقتل عمارا الفئۃ الباغیہ فقالوا ما فیہ حدیث صحیح، وہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ یہ امام ابو بکر الخلال کتاب السنہ میں نقل کر رہے ہیں۔ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے ایک حلقے میں یہ بات سنی، اور اس حلقے میں کون بیٹھے تھے؟ امام احمد، امام یحییٰ بن معین اور ابو خیثمہ اور معتی، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اے عمار، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، فقالوا ما فیہ حدیث صحیح، فرماتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ تو یہ مسلم شریف کے اندر آئی ہے تو وہ بھی ضعف کا تقاضا کرتی ہے، اس کے اندر کمزوری پائی جا رہی ہے، حسن بصری کی والدہ سے اختلاط ہو گیا یا کوئی اور بات شامل ہو گئی ہے اس کے اندر۔ تو اور یہاں پر محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے ان اہل علم ہستیوں سے سنا کہ یقتل عمارا الفئۃ الباغیہ، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ابو بکر الخلال کتاب السنہ میں لکھتے ہیں کہ سمعت احمد بن حنبل یقول روی فی تقتل عمارا الفئۃ الباغیہ 28 حدیثا لیس فیہا حدیث صحیح، فرماتے ہیں کہ تقتل عمارا الفئۃ الباغیہ، اس کو 27 راویوں نے نقل کیا ہے، لیکن فرماتے ہیں لیس فیہا حدیث صحیح، ان 27 میں سے کوئی ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو یہ تقتل فئۃ الباغیہ کے الفاظ جو ہیں یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ محدثین ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں سے ایک اور بات بھی سن لیجئے، وہ یہ کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ویح عمار، اے عمار تجھ پر افسوس ہے، اور اگلے الفاظ جو بخاری کے اندر ادراج کیے گئے ہیں، بخاری کے اندر تو نہیں تھے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو اس کے اندر تھوڑی تفصیل میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت عمار کو قتل کرنے والے کون تھے؟ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ ہے جنہوں نے حضرت عمار کو قتل کیا؟ بالکل غلط۔ کیا وہ گروہ حضرت مولا مرتضیٰ کا ہے؟ نہیں، بالکل غلط۔ تو پھر وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ تیسرا گروہ تھا خارجیوں کا، جنہوں نے حضرت عمار کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ اب یہاں پر کوئی ہو سکتا ہے حافظ ابن حجر کی عبارت پیش کرے کہ وہ فرماتے ہیں کہ باغی تو یہ جو خارجی ہیں یہ تو بعد میں ظہور میں آئے ہیں، اس وقت سے پہلے حضرت عمار شہید ہو چکے ہیں، تو پھر یہ کیسے لازمات ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ ان خارجیوں کا نام خارجی بعد میں پڑا ہے، لیکن ان کا وجود اور ان کی حقیقت پہلے سے موجود ہے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر بغاوت کی اور آپ کو شہید کیا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کو کیا سمجھتے تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا؟ باغی سمجھتے تھے نا۔ تو یہ پہلا گروہ ہے، اور وہ بخاری شریف کی جو روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب تقسیم فرما رہے تھے کچھ، تو ایک شخص نے اعتراض کیا، صحابہ کرام نے اس کے قتل کی اجازت چاہی، فرمایا نہیں، اس کی نسل، یہ اس نے ابھی نہیں مرنا ہے، یہ بعد میں مرے گا۔ تو یہ شخص
حضرت علی کے مقابلہ پر خارجیوں کے اندر شامل ہو کر آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ہاتھوں یہ مارا گیا۔ تو یہ خارجی تھا نا، تو پتہ چلا خارجیوں کا وجود پہلے سے تھا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کرنے والے ہیں، شہید کرنے والے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کے گروہ والے نہیں ہیں، بلکہ یہ خارجی ہیں جنہوں نے پہلے حضرت عثمان غنی پر بغاوت کی اور اب انہوں نے مولا علی کے خلاف بھی علم اٹھا لیا، تو انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو اس بارے میں امام بخاری تاریخ صغیر میں روایت لائے ہیں۔ حضرت عمار فرماتے ہیں حدثنی حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اموت الا قتلا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام میرے محبوب نے، میرے دوست نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بے شک میں انی لا اموت الا قتلا، میں نہیں مروں گا مگر قتل کی صورت میں، یعنی عمار کی موت بحالت قتل ہوگی، قتل کی صورت میں ہوگی۔ بین فئتین مؤمنین، دو مسلمانوں کی جماعت کے درمیان قتل کی صورت میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوگی، ان کی موت ہوگی۔ تو یہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ دو مسلمان جماعتوں کے درمیان ان کی موت واقع ہوگی، وہ بھی بصورت قتل۔ تو دو مسلمان جماعتیں کون سی تھیں؟ ایک تو ہوگی حضرت علی کی، اب بتائیے پھر دوسری جماعت مسلمانوں کی کون سی ہے؟ تو ماننا پڑے گا وہ دوسری جماعت مسلمانوں کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ والی جماعت ہے، اور ان دونوں جماعتوں کے درمیان خارجیوں کے ہاتھوں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں۔ اور ان کو قتل کرنے والی جماعت باغیوں کی جماعت ہوگی، جیسا کہ تقتلوا الفئۃ الباغیہ سے بالکل واضح ہے، اور باغیوں سے مراد خارج کی وہ جماعت ہے جنہوں نے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی سے بغاوت کی تھی اور آپ کو شہید کیا تھا۔ اب اس پر کچھ قرائن میں پیش کرتا ہوں کہ خارجی تھے جنہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا تھا۔ پہلا قرینہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ جماعت مراد ہے جس کی بغاوت مسلمانوں میں مسلم ہے، کیونکہ باغی جماعت قتل کرے گی نا، تو پتہ چلا پھر وہ جماعت ہے جس کا باغی ہونا مسلمانوں کے اندر مسلم ہے۔ کیا سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے لشکر والے باغی تھے؟ نہیں۔ تو الفئۃ الباغیہ پھر کیا الفاظ بتا رہے ہیں؟ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ بالاتفاق وہ باغیوں کی جماعت ہوگی۔ تو وہ کون سی تھی؟ وہ خارجیوں کی جماعت تھی نا، جنہوں نے مولا علی پر بغاوت کی اور اس سے پہلے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ بغاوت کر چکے تھے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے قاتلین عثمان غنی کو کیا سمجھا؟ باغی سمجھا تھا نا۔ دوسرا قرینہ بخاری کی وہ حدیث جس میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ کی تقسیم پر اعتراض کیا تو حضور نے فرمایا تھا نہیں، ابھی اس کو قتل نہ کرو، یہ بعد میں قتل ہوگا۔ تو وہ شخص خارجیوں کی فوج میں شامل ہوا اور وہ حضرت علی کے مقابلہ پر لڑتے ہوئے ہلاک ہوا۔ تو پتہ چلا یہ شخص خارجی تھا۔ تو اس کا وجود نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں پائے جا رہے، حضور کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں خارجی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا خارجی نام بعد میں پڑا۔ تیسرا قرینہ فئۃ الباغیہ کے مصداق خارجی ہیں۔ مستدرک امام حاکم میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے اپنے بیٹے علی اور اکرمہ کو بھیجا کہ جاؤ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ان سے وہ حدیث جو حضور علیہ السلام نے خارجیوں کے بارے میں بیان فرمائی تھی وہ سن کر آؤ۔ تو ابن عباس اپنے بیٹے علی کو اور اکرمہ کو بھیجنے حضرت ابو سعید خدری کے پاس، وہ روایت سن کے آؤ ان سے جو رسول اللہ نے خارجیوں کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ تو مستدرک امام حاکم میں یہ روایت موجود ہے، تو اس میں یہ الفاظ ہیں، اسی میں ہے ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو خارجیوں کے بارے میں حدیث سننے کے لیے حضرت ابو سعید کے پاس
حضرت ابن عباس اپنے بیٹے علی کو اور جناب اکرمہ کو بھیج رہے ہیں، وہ آگے سے رسول اللہ کا ارشاد خارجیوں کے بارے میں جو ہے وہ سنا رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ الفاظ ہیں ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھ پر افسوس، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو اس حدیث نے بھی بتا دیا کہ باغی گروہ جو تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ نہیں تھا، یہ باغی گروہ جو تھا جنہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، شہید کیا، یہ خارجیوں کا گروہ تھا۔ تو پتہ چلا اس حدیث کے مصداق خارجی ہیں۔ چوتھا قرینہ وَذَلِكَ فِعْلُ الْأَشْقِيَاءِ وَالْأَشْرَارِ، یہ تاریخ دمشق کے اندر ہے کہ بدبختوں اور شریروں کا کام تھا۔ تو یہ اس پر چوتھا قرینہ ہے، یہ تاریخ دمشق ابن عساکر کی جلد نمبر 43 اور صفحہ نمبر 402 دیکھ لیجئے۔ پانچواں قرینہ اس پر کہ حضرت عمار کو قتل کرنے والے جو تھے یہ خارجی تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر نہیں تھا۔ پانچواں قرینہ وہ یہ کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا لا یقتلوک اصحابی، اے عمار تجھے میرے صحابہ قتل نہیں کریں گے، ولیکن تقتلوک الفئۃ الباغیہ، لیکن تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو وہ باغی گروہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ یہ الوفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254 کا حوالہ میں نے پیش کیا ہے۔ اس میں حضرت عمار سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے عمار تجھے میرے صحابی نے قتل نہیں کرنا، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ چھٹا قرینہ اس پر کہ حضرت عمار کو قتل کرنے والے حضرت امیر معاویہ یا آپ کے لشکر والے نہیں ہیں بلکہ خارجی ہیں۔ چھٹا قرینہ اگر فئہ باغیہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ مراد تھا تو حضرت علی نے امیر معاویہ سے بات چیت کے لیے حکم کیوں مقرر کیا؟ کیا حضرت عمار کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ معاملہ طے کرنے اور جنگ بندی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم مقرر کیا یا نہیں کیا تھا؟ تو پھر اگر وہ باغی تھے تو ان کے ساتھ سلو کر کے یا جنگ بندی کر کے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے مطابق عمل کیا یا قرآن کے خلاف کیا؟ اگر وہ باغی تھے تو قرآن کے خلاف کیا، اس کی میں دلیل دیتا ہوں۔ دوسرا، حضرت علی کی شہادت کے بعد کیا حضرت امام حسن اور حسین کو اور باقی جو ان کے ساتھی تھے ان کو نہیں تھا پتہ کہ عمار کو باغی گروہ نے قتل کیا اور وہ قتل کرنے والے حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھی ہیں؟ اگر وہ یہ سمجھتے، یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ نظریہ رکھتے کہ عمار کے قاتل باغی ہیں اور وہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھی ہیں، تو بتائیے کیا وہ باغی کو حکومت سپرد کرتے، باغی کے ساتھ سلوک کرتے، باغی سے نذرانے وصول کرتے، مسلمانوں کی حکومت اور امارت بلکہ ساری امت اپنے نانا جان کی ان کے حوالے کرتے؟ نہ کرتے ایسے۔ کیوں؟ اگر وہ باغی ہیں تو بتایا جائے کیا انہوں نے قرآن کے مطابق کیا یا قرآن کے خلاف کیا؟ اگر حضرت امیر معاویہ اور ان کا لشکر باغی ہے تو یقیناً حضرت علی نے بھی اور ان کے صاحبزادگان نے، ان کے شہزادوں نے، حسنین کریمین نے بھی پھر تو قرآن کے خلاف کیا۔ قرآن یہ کہتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر کوئی بغاوت کرے ایک دوسرے پر تو اسے لڑو، کب تک؟ تبغی حتیٰ تفیء الی امر اللہ، جب تک وہ اللہ کے امر کے آگے جھک نہیں جاتا، اپنے آپ کو سپرد نہیں کر دیتا، تب تک باغی سے لڑنے کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے۔ اگر وہ باغی تھے تو پھر تو مولا علی نے قرآن کی مخالفت کی، اگر وہ باغی تھے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ اللہ قرآن کریم کی مخالفت کی۔ ساتواں قرینہ یہ 6 قرینے میں نے پیش کر دیے ہیں۔ ساتواں قرینہ یہ حضرت امام حسن اور حسین کی ان کے ساتھ جو صلح ہے یہ والا قرینہ۔ تو اب آئیے یہ جو الفاظ ہیں يَدْعُونَهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، یہ الفاظ جو بخاری کے اندر ہیں یہ صرف اور صرف اکرمہ کی روایت کے اندر ہیں، صرف اس کی روایت میں جس کا راوی اکرمہ ہے۔
یہ ہاں ابن عمر کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، مگر اس کی سند میں عبد النور ایک راوی ہے جو کہ متہم بالوضع ہے، اور یہ جو اکرمہ ہیں جو بخاری کے راوی ہیں جنہوں نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، یدعوہم الی الجنہ و یدعونہ الی النار، یہ الفاظ جنہوں نے نقل کیے ہیں صرف اکرمہ اس کے راوی ہیں، اور اکرمہ پر خارجی ہونے کا الزام ہے، اگرچہ وہ ثقہ ہیں لیکن ان پر الزام ہے۔ تہذیب الکمال جلد 20 صفحہ نمبر 278 دیکھ لیجئے۔ ہمارے نزدیک یہ الفاظ اگر درست بھی ہوں تو تعویل ممکن ہے۔ تعویل کیا ہو سکتی ہے؟ تعویل یہ کہ جنت سے مراد صلح ہو، کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو صلح کی طرف بلاتے تھے، جو بھی گروہ تھا جو بھی تھا صلح کی طرف بلاتے تھے، اور وہ آگے سے وہ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، وہ ان کو نار کی طرف بلاتے تھے۔ اب نار سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں ہے كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، کہ جب وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے اللہ اس جنگ کی آگ کو بجھا دیتا تھا۔ تو یہاں پر جنگ کو آگ سے تعبیر کیا جا رہا ہے، تو معنی یہ بنتا ہے حدیث کا اب کہ حضرت عمار ان کو جنت یعنی صلح کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ آگے سے ان کو نار یعنی کہ جنگ کی طرف بلاتے ہیں، یہ اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، بخاری شریف کے جو متعدد نسخے ہیں آپ ان نسخوں کو اٹھا لیجئے تو آپ کو اس سے بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ بخاری شریف کے جو نسخے ہیں ان کے اندر بعد میں یہ روایت کے الفاظ درج کیے گئے ہیں، یہ ادراج ہے، یہ روایت مدرج ہے۔ یہ بخاری شریف کے پرانے جو نسخے ہیں ان کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، تقتلوا الفئۃ الباغیہ، یہ الفاظ بخاری کے پرانے نسخوں کے اندر موجود نہیں ہیں۔ لیجیے اس پر میں آپ کے سامنے اسکرین پر بخاری شریف کے جو قدیم نسخے ہیں ان کے فوٹو لگا دیتا ہوں۔ سلطان عبد الحمید نے نسخہ یونینیہ کو مد نظر رکھ کر اس وقت کے علماء کو بلا کر بخاری کا ایک نسخہ تیار کرایا جس کو نسخہ سلطانیہ کا نام دیا گیا۔ اس میں بھی انہوں نے حدیث عمار میں تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ حاشیے میں ساکت عند ابو ذر والاسیلی لکھا ہے، یعنی ابو ذر ہروی اور اسیلی کے نسخے میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ یہ حاشیہ نمبر 9 ہے۔ بخاری شریف جو طبع ہوئی ہے مصر سے، اس کے حاشیے کے اندر بھی یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ ابو ذر اور اسیلی کے نسخے کے اندر یہ الفاظ ساکت ہیں، کہ اسیلی اور ابو ذر کے جو نسخہ ہے بخاری شریف کا اس کے اندر تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ مذکور نہیں ہیں۔ تو یہ بخاری شریف کے ان والے نسخے کے اندر یہ الفاظ مذکور نہیں ہیں۔ اسی طرح امام محلب بن ابی صفرہ تمیمی کے نقل کردہ بخاری کے نسخے میں حدیث عمار میں تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ یہ آپ نسخہ اس کا اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر سرے سے وہ الفاظ ہی موجود نہیں ہیں۔ ہاں حاشیہ میں امام حمیدی کا قول نقل کیا گیا ہے جس میں وہ ان الفاظ تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بخاری نے اسے نقل نہیں کیا اور ان کو لکھ کر خود مٹا دیا تھا۔ امام بخاری نے تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ اپنی صحیح بخاری میں لکھے نہیں، اگر لکھے بھی تھے تو امام بخاری نے ان الفاظ کو خود ہی حذف کر دیا تھا۔ یہ آپ دار التوحید کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، امام محلب بن ابی صفرہ تیمی والا۔ صحیح بخاری کے یونانیہ نسخہ میں حدیث عمار میں تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے اوپر انہوں نے ساکت لکھا ہے، یعنی اس نسخے کے اندر تقتلہ الفئۃ الباغیہ تو الفاظ تو مذکور ہیں لیکن ساتھ انہوں نے لکھا ہوا ہے ساکت، یعنی کہ یہ الفاظ اصلی نسخوں میں موجود نہیں ہیں۔ ساکت کا مطلب یہ ہے کہ بخاری کے جو اصل نسخے ہیں پرانے ان کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں، تو بعد میں کسی اور نے یہ الفاظ اٹھا کر بخاری کے متن کے اندر ڈال دیے ہیں۔ تو دور حاضر کے پاکستان کی تازہ مثال لے لیجئے۔
بخاری کے دارالسلام کے نسخے میں تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ بریکٹ میں لکھے گئے ہیں۔ تو بریکٹ میں لکھے جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے متن میں شامل نہیں۔ تو بخاری کی حدیث کے اندر تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے جو الفاظ ہیں یہ الفاظ مدرج ہیں، کسی اور نے ان کا ادراج کیا ہے۔ امام حمیدی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ الفاظ صحیح کے اندر نہیں لکھے، اور بخاری شریف کے جو قدیم نسخے ہیں وہ بھی اس بات پر دلالت کر رہے ہیں۔ اور یہ جو مصر کے اندر چھپنے والا موجودہ نسخہ اور یہ دارالسلام والا نسخہ جنہوں نے بریکٹ کے اندر ان الفاظ کو لکھ دیا ہے، اور سعودیہ والا نسخہ اور دیگر جو پرانے نسخے بخاری شریف کے موجود ہیں، وہ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے جو الفاظ ہیں بخاری شریف کے اندر اب یہ امام بخاری نے نہیں لکھے۔ اگر لکھے تھے تو امام حمیدی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو خود مٹا دیا تھا۔ اور یہ بات بھی ہے تو نا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنے۔ تو یہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ یہ الفاظ مدرج ہیں، کسی اور نے ان کا ادراج کیا حدیث بخاری کے اندر۔ یہ الفاظ اصل میں امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل نہیں کیے، اگر کیے بھی ہوں تو انہوں نے اس کو کمزور بات سمجھ کر مٹا دیا، حذف کر دیا۔ اب ذرا مزید اس پر گفتگو سن لیجئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِالَّذِينَ يَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ كُفَّارُ قُرَيْشٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الشُّرَحَاءِ۔ پیچھے وہ حافظ ابن حجر اور بھی بحث کر چکے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفار قریش ہیں، ان الفاظ سے مراد کہ وہ عمار ان کو جنت کی طرف بلاتے ہیں اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اور یہ بھی ابن حجر گفتگو فرما چکے ہیں پہلے کہ اس سے مراد بعض شارحین کہتے ہیں کہ خارجی ہیں، حضرت علی نے خارجیوں کی طرف حضرت عمار کو بھیجا تھا۔ پھر آگے اس کا جواب دیتے ہیں حافظ ابن حجر کہ حضرت عمار کی شہادت کے بعد خارجیوں کا ظہور ہوا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت علی نے ان کی موت کے بعد ان کو خارجیوں سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا ہو۔ تو یہاں پر آ جائیے دوبارہ، فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِالَّذِينَ يَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ كُفَّارُ قُرَيْشٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ۔ فرماتے ہیں اور جہنم کی طرف بلانے والوں سے مراد کفار قریش بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں نا یدعونہم الی الجنت و یدعونہ الی النار، تو یہ جو ہے نا جہنم کی طرف بلانے والے، عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ آگے سے ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے، اس سے مراد کفار قریش بھی ہیں۔ تو پتہ چلا یہ الفاظ تو کفار قریش کے بارے میں تھے۔ تو جو امام احمد بن حنبل نے ابن سیرین کا قول نقل کیا ہے کہ یہاں پر حسن بصری کی والدہ سے گڑبڑ ہوگی، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ الفاظ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ کفار قریش کے بارے میں تھے کہ اے عمار تم ان مکہ کے کافروں کو جنت کی طرف بلاتے ہو اور یہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یہ معنی ہے اس کا۔ جیسا کہ بعض شارحین نے اسی طرح بیان کیا ہے، ابن سکن اور کریمہ کی صحیح بخاری کی روایت میں اور علامہ سغانی کے نسخہ میں، جس کا سغانی نے فربری کے ہاتھ سے لکھے نسخہ سے تقابل بھی کیا ہوا ہے، اس میں یہ صراحت ہے کہ اس حدیث میں جہنم کی طرف بلانے والوں سے مراد شامی لشکر ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں افسوس عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جسے عمار جنت کی طرف دعوت دیں گے اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی طرف دعوت دے رہی ہوگی۔ تو آگے وہ حافظ ابن حجر جو لکھتے ہیں تو اس بات کو ذرا توجہ سے سن لیجیے گا۔ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ زِيَادَةً لَمْ يَذْكُرْهَا الْحَمِيدُ فِي الْجَمْعِ۔ فرماتے ہیں کہ یہ اضافی جملہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ امام حمیدی نے جمع
بین الصحیحین میں اس حدیث کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ امام حمیدی نے الفیات الباغیہ کے الفاظ نقل نہیں کیے اور کہا کہ امام بخاری نے بھی اصل میں اسے نقل نہیں کیا۔ یہ حمیدی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وقال ان البخاری لم یذکرها اصلا، کہ امام بخاری نے اس کو اصلاً یعنی بالکل ہی نقل نہیں کیا ان الفاظ کو، یہ تو بعد میں کسی نے ادراج کر دیا ہے۔ یہ حافظ ابن حجر لکھ رہے ہیں حمیدی کے حوالے سے، کہا کہ امام بخاری نے بھی اصل میں اسے نقل نہیں کیا، اور حمیدی نے کہا کہ شاید صحیح بخاری میں سرے سے واقعی نہیں تھا، یا پہلے تھا پھر امام نے اس کو اپنی شرط پر نہ ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا۔ یہ دیکھ لیجئے حمیدی کہہ رہے ہیں، اور یہ فتح الباری سے پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس کو نقل ہی نہیں کیا تھا، یا اگر پہلے نقل بھی کیا ہو تو حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حمیدی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے پھر اس کو مٹا دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اڑا دیا تھا، کیونکہ یہ ان کی شرط پر نہیں آتا تھا۔ جبکہ یہ جملہ اس حدیث میں امام اسماعیلی اور امام برقانی نے بیان کیا ہے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں میں جہاں تک سمجھا ہوں بخاری اسے عمدن حذف کیا ہے، بخاری نے اس کو جان بوجھ کر حذف کیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ آئیے کہ بخاری نے اس کو جان بوجھ کر حذف کیا ہے، کیوں؟ آگے اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں، اور حذف کرنے کی وجہ ایک پوشیدہ نکتہ ہے، وہ یہ کہ ابو سعید خدری نے اعتراف کیا ہے کہ یہ اضافی ٹکڑا انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نہیں سنا، تو واضح ہوا کہ یہ جملہ اس روایت میں مدرج ہے۔ جی جناب، یہ دیکھ لیجئے نا، وَذَلِكَ لِنُكْتَةٍ خَفِيَّةٍ وَهِيَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي اعترف أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اعتراف کیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ جو زیادتی والے الفاظ ہیں نا، تقتلہ الفیات الباغیہ، میں نے یہ الفاظ نبی کریم علیہ السلام سے نہیں سنے۔ جب حضرت ابو سعید خدری نے خود اعتراف کر لیا کہ میں نے یہ الفاظ رسول اللہ سے نہیں سنے، تو اب یہ الفاظ ان کے کندھوں پر ڈال کر کسی نے بخاری کے اندر درج کر دیے، تو یہ کہاں سے دلیل بن سکتی ہے؟ یہ تو مدرج ہے، مدرج بات حجت نہیں بن سکتی۔ فدل علی انہا فی ہذہ الروایات مدرجۃ، کہتے ہیں یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ روایت جو ہے مدرج ہے، اس کے اندر ادراج کیا گیا، کسی نے الفاظ ڈال دیے گئے ہیں، اور جو روایت اس کی وضاحت کرتی ہے وہ بخاری کی شرط پر نہیں تھی۔ آگے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اور ابو سعید خدری کی وہ روایت جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ اضافی ٹکڑا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود نہیں سنا، وہ البزار نے نقل کی ہے کہ ابو سعید فرماتے ہیں تعمیر مسجد کے دوران سارے شرکاء ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، جبکہ عمار 2 اٹھا رہے تھے۔ یہ بیان کر کے ابو سعید کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں مجھے میرے ایک ساتھی نے مزید یہ بات بھی بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا تھا افسوس اے ابن سمیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو یہاں پر یہ دیکھ لیجیے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا، مجھے کسی اور نے بتایا، میرے ساتھی نے، میں نے رسول اللہ سے نہیں سنا۔ آگے فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے صرف اس متن پر اکتفا کیا جو ابو سعید نے خود نبی کریم علیہ السلام سے سنا تھا، یعنی امام بخاری نے صرف اسی کو نقل کیا تھا جو حضرت ابو سعید نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا تھا۔ فَذَكَرَهُ فَاقْتَصَرَ البخاری علی القدر الذی سمعہ ابو سعید من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں صرف وہ الفاظ نقل کیے تھے جو ابو سعید نے نبی کریم علیہ السلام سے سنے ہیں۔
باقی الفاظ جو انہوں نے کسی اور سے سنے، امام بخاری نے اس کو نقل نہیں کیا تھا، تو یہ تو بعد میں کسی اور نے ڈال دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اور انہوں نے اس روایت کا جو حصہ دوسرے راوی سے سنا، بخاری نے اسے نقل نہیں کیا، اور یہ بات امام بخاری کے دقت فہم اور علم حدیث و علل حدیث میں تبحر پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی یہ امام بخاری نے تقتلہ الفیۃ الباغیہ کہ الفاظ جو اپنی صحیح میں نقل نہیں کیے، تو فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ امام بخاری کی نظر بڑی باریک تھی، جہاں پر لوگوں کی نظر نہیں پہنچتی تھی امام بخاری کی نظر وہاں پہنچ جاتی تھی۔ امام بخاری اس پر مطلع تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ والے الفاظ جو ہیں یہ جناب ابو سعید خدری نے کسی اور سے سنے، رسول اللہ سے نہیں سنے، اس لیے امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح میں نقل نہیں کیا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ یہ جو روایت ہے جس کو لے کر مرزائی شور برپا کرتے پھر رہے ہیں، اس سے مراد حضرت امیر معاویہ کا گروہ نہیں۔ نمبر 2، تقتلہ الفیۃ الباغیہ کے الفاظ بخاری کے نہیں ہیں، یہ روایت مدرج ہے، اور اس طرح کی روایت سے دلیل بنا کر قطعاً کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی عظیم ہستی صحابی رسول پر اعتراض کرے اور زبان کھولے۔ تو الحمدللہ اس پر میں نے یہ چند تحقیقی باتیں پیش کی ہیں۔ خالق کائنات پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کو جو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر زبان چلانے کا موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی، صحابہ کرام کی اور اہل بیت اطہار کی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔